وصحبه اجمعین اما بعد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی ویسے تو یہ ٹاپک ہم نے آلریڈی کور کیا ہوا ہے بٹ آج انشاءاللہ العزیز کی کچھ چیزیں جو کہ ہمارے کورس میں ہیں یہ یعنی ایک قسم کا ریوائز کر لیتے ہیں اور جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی اس سے متعلق ہم نے پہلے پریویسلی بات کی تھی دا اسلامک کانسیپٹ آف رائٹ اینڈ رانگ ان اسلام، تو وہ بھی سملر کانسیپٹ تھا، سملر ٹاپک تھا. تو آج اسی چیز کو انشاءاللہ العزیز ہم ذرا ریوزٹ کریں گے. کچھ مین دو تین چیزیں ہی ہیں، بس زیادہ نہیں ہیں، فار دا سیک آف ریمائنڈر انشاءاللہ. ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ سگنیفیکنس آف حلال و حرام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو اہم پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ تو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا کہ حلال اور حرام یعنی رائٹ اور رانگ کا جو فیصلہ ہے، حق اور باطل کا فیصلہ، وہ اللہ تعالیٰ کا سول رائٹ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا سول رائٹ ہے کہ وہ بتائیں گے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. اور ظاہر ہے ہم نے بھی بات کی تھی کہ جو شخص اس رائٹ کے اندر انٹروین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کے مطابق کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ باندھ رہا ہے. جیسا کہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اور نہ تم کہو and say not concerning that which your tongues put forth falsely. یعنی جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں وہ نہ کہو، اور وہ یہ ہے کہ هذا حلال وهذا حرام، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ہم نے اس پر بات کی تھی پہلے بھی. یعنی ہم نے اس پر یہ بات یہ کی تھی کہ حلال اور حرام یعنی رائٹ اور رانگ جو ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. Allah Ta'ala did not actually give us this right. It's because ہمارا علم بہت لمیٹڈ ہے اور اس لمیٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور ظاہر ہے انسان اپنے بارے میں نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بھی اس چیز سے منع کیا ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اور حد does not like یعنی حد سے بڑھنے والے، جو باؤنڈریز کو کراس کرنے والے ہیں، وہ کام نہ کرو. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا and eat from that which Allah subhanahu wa ta'ala has provided you with حَلَالًا طَيِّبًا, which is halal, which is permissible, and طَيِّب, which is کھاؤ، اور طیب چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. طیب کا ایک یہ بھی سمتھنگ کا یعنی حلال کا مطلب تو جائز ہے، وہ جس چیز کو اللہ یہ نقصان انسان کو. واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرتی تو بھی جس پر تم ایمان لے کے آئے ہو. تو یہ ہے انہوں نے میں ایک جگہ نہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ایون رسولوں کو بھی یہی حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ وہ چیزیں ناجائز کو استعمال کریں اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اسی کو بھی استعمال کریں. ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کو بہت ناپسندیدہ چیز ہے. تو اس سے پتہ چلا یعنی ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایشو ہے, ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اس بارے میں تو بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ ہم کسی حرام چیز کو حلال نہ سمجھیں, لیکن ہم بڑے آرام سے ہم میں سے اکثر لوگ ڈیو ٹو ہمارا کلچر ہے, کلچرل بیک گراؤنڈ ہے, اس کی وجہ سے جو چیزیں حلال ہوتی ہیں ہم ان کو بھی بعض اوقات حرام کر دیتے ہیں, حالانکہ اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر گناہ ہیں. یعنی اپنی مرضی سے بغیر کسی چیز کے اپنے اوپر جو ہے وہ ڈالنا. فار ایگزامپل میں اس کی آپ کو بڑی پریکٹیکل ایگزامپل کرتا ہوں. میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا ایک جگہ پہ, میں پچھلے دنوں گیا تھا ایک جگہ پہ نماز پڑھی میں نے عصر کی, اور عصر کی نماز پڑھنے کے وقت ہوا یہ کہ نماز کے بعد ایک جو مولوی صاحب تھے وہاں پہ مسجد میں, انہوں نے ایک سیشن ڈیلیور کیا, اور اس سیشن کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ ایک حدیث سنائی تھی اس کے بارے میں جنابت کے حوالے سے. جنابت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت جب انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ جب بھی تم جنابت کی حالت میں ہو فطہروا تو پاک ہو جاؤ. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ کچھ نہ کچھ رولنگز بتانا شروع کی. مثلا ایک انہوں نے رولنگ یہ بتائی کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی بندہ غسل نہ کرے فوراً جنابت کی حالت میں, جنابت کا مطلب ہے کسی ویٹ ڈریم کی صورت میں یا پھر اس طریقے سے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو انسان تعلق قائم کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ غسل نہ کرے جلدی فوراً تو اس کو گناہ ملتا ہے. اس طرح گناہ ملتا ہے کہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ گناہ کا کام کرتا ہے, حرام کام کرتا ہے. اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ کچھ کھا لے کچھ پی لے تو وہ حرام کھا پی رہا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ کوئی بزنس کر رہا ہے, ٹرانزیکشن کر رہا ہے بزنس کی, تو وہ بزنس بھی حرام کا بزنس کر رہا ہے اگر اس نے جو ہے وہ یعنی اپنا غسل نہیں کیا. اسی طریقے سے اور بھی انہوں نے کچھ باتیں بتائیں تو بھائی مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کون سی بات ہے. مطلب یہ تو الحمدللہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں, دین کا میں بھی کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہوں. تو میں نے ان سے بات کی, جمعہ نماز کے بعد میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا سر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے, یہ کس جگہ پہ لکھا ہے, کون سی قرآن کی آیت ہے, یہ کون سی حدیث ہے جس میں لکھا ہے. اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک بندے کے اوپر اگر غسل واجب ہو تو اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے, ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. لیکن فار ایگزامپل اگر مثال کے طور پہ اس پر غسل واجب ہے لیکن کھانے کا وقت ہو گیا, کھانا ڈیلے ٹھنڈا ہو رہا ہے اور وہ نہانے لگا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں چلو یار میں پہلے کھانا کھا لیتا ہوں ہاتھ دھو کے پھر اس کے بعد میں کر لیتا ہوں, تو یہ کہاں کی غلط بات ہے؟ یہ کس نے روکا ہے اس چیز سے, کس نے اس کو حرام کیا؟ قرآن مجید میں تو کہیں نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو کہیں نہیں. اور آپ نے اتنے آرام سے ہر چیز کو گناہ کا کام, اور تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے اپنا نمبر دیں, میں آپ کو اس کے ایویڈنسز بھیجوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بہرحال مجھے نہیں پتا کہ یہ کس جگہ پہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کی, میں بھی الحمدللہ اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کوئی بھی یعنی اس طرح کے ایویڈنس موجود ہے. تو میں تھوڑا سا میں نے ان کو سمجھایا بھی اور تھوڑا ناراض بھی ہوا ان سے کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں پبلک پلیس کے اوپر بیٹھ کے, جب سارے لوگ نماز آئے, سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے ہم تو حرام کا کام کرتے رہے. یہ جو چیزیں ہیں میں نے کہا کہ آپ اللہ سے ڈریں. یہ رائٹ اور رانگ کا فیصلہ آپ اپنی مرضی سے کیسے کر رہے ہیں؟ حلال اور حرام کا معاملہ تو اللہ کے ہاں بہت سینسیٹیو مسئلہ. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی چیزوں کے اوپر سختی کرتے ہیں جو چیزیں حلال ہوتی ہیں اور اس میں گنجائش شریعت خود ان کے بارے میں نرم ہوتی ہے,
اور وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اس کی اجازت دے دی لوگوں کو تو لوگ جو ہے وہ کراس کر دیں گے باؤنڈریز. بھائی تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ جی چیز یہ کرنی ہے، یعنی کہ جب اللہ نے اس کی اجازت دی ہے تو آپ کیوں روکتے ہو اس بات کی؟ اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ کسی حرام چیز کے اوپر، حلال چیز کے اوپر، سوری یہ جائز چیز کے اوپر کوئی بیجا سختی کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے اس پہ سختی ڈالتے ہیں، اس کو حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے حرام کے دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی حلال چیز پہ سختی کریں، اس کی اجازت نہ دے لوگوں کو جس کی اجازت دین میں ہے، تو کیا ہوگا کہ یہ چیز پھر آپ کو کدھر لے جائے گی؟ حرام کی طرف لے جاتی ہے. بے جا سختی کرنا. فار ایگزامپل ہمارا دین جو ہے وہ مثال کے طور پہ ہمیں کچھ نہ کچھ فن کی اجازت دیتا ہے. مثلا مثال کے طور پہ شادیوں کے موقع پر ہمارے دین نے اجازت دی ہے کہ ہم اگر کوئی انسٹرومنٹ یوز کرنا چاہیں گانے کے لیے، فار ایگزامپل گانے کا مطلب وہ والا گانا نہیں، مطلب کوئی نظم پڑھنے کے لیے جسے دف کہتے ہیں، وہ دف یوز کرنا چاہیں تو ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جب مدینہ میں تھے تو کئی شادیاں ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس کی اجازت دی. اور جو انصاری صحابہ تھے وہ اپنی شادیوں کے اندر ان کی جو ینگ بچیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ باقاعدہ دف بجایا کرتی تھیں. اور دف بجانے سے باقاعدہ کیا ہوتا کہ وہ دف بجاتی اور دف سے کیا ہوتا کہ باقاعدہ گاتی. وہ جو دلہا والے تھے، جو بارات آتی جب، تو وہ ان کو بڑا وہ کرتے، کیا نام ہے، ان کو ویلکم کرتی. باقاعدہ حدیث میں الفاظ ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک دوسری ایکسٹریم پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں اللہ معاف کرے میوزک اور بینڈ باجے بجائے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے دین نے جب ہمیں ایک آلٹرنیٹو دیا ہوا ہے، اور اللہ معاف کرے کہ وہ شادی کا موقع ہوتا ہے جب انسان کو برکت چاہیے ہوتی ہے، دعائیں چاہیے ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت چاہیے ہوتی ہے، اور اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جس وقت ریلیشن شپ بن رہا ہوتا ہے، جس وقت بانڈ بن رہا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ہم شکوہ کرتے ہیں جی ہمارے رشتے کے اندر برکت نہیں، اور فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں، مسائل نہیں ہے. وہ نہیں، وہ حالانکہ یہ وہ موقع اور ٹائم ہوتا ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں دینی اعتبار سے برکت چاہیے ہوتی ہے، ہمیں دعائیں چاہیے ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پر کوئی برا نیکی کے کام ہو تاکہ جو ہے لوگ آگے اس کا اثر اچھا ہو ریلیشن شپ کے اوپر. لیکن الیاذ باللہ ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کوئی آلٹرنیٹو دینا. آلٹرنیٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ بھی آپ دف بچا لو. اسلامک پوائنٹس موجود ہیں. اسلامک کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوائنٹس جو کہ اسلامک رولنگس کے اندر، گائیڈ لائنس کے اندر ہے، جس کے اندر اور بڑی اچھی اچھی ہیں، جس کے اندر شادی کے اوپر بڑے اچھے اشعار ہیں، بڑی اچھی پوئٹری ہے اور اتنی خوبصورت ہے. وہ ہمارے یہاں لگائی جاتی ہے، انگلش میں موجود ہے، عربک میں موجود ہے. جب یہ حلال چیزیں موجود ہیں اور وہی افیکٹ ہوتا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی خوبصورت سا نغمہ چل رہا ہو بیک گراؤنڈ پہ، بالکل وہی افیکٹ ہوتا ہے جو الیاذ باللہ. میوزک سے تو شیطان آتے ہیں. جب دین نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان آلٹرنیٹیوز کی طرف جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان چیزوں سے منع کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی اجازت دیں، بلکہ اس چیز کو پروموٹ کریں جو چیز جائز ہے، تاکہ حرام کے دروازے بند ہو جائیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہمارے ہاں ایک نا کلچرلی کچھ چیزیں ہمارے ہاں عام ہو گئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ان چیزوں کے بارے میں، اور ہم ان چیزوں پر بے جا سختی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں غلط ہے. جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے، اور جو چیز حرام ہے اس کو آپ حلال نہیں کر سکتے. ان دونوں کو اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے. اب ظاہر ہے حلال اور حرام کی سگنیفیکنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، امپورٹنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو یہ حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ حدیث بڑی اہم ہے ہمیں یاد دلانے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، صرف پاک چیز پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت پاکیزہ، بہت نفیس، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف وہی چیز پسند کرتے ہیں جو پاکیزہ ہو، جو اچھی چیز ہو. گھٹیا چیز پسند نہیں کرتے، بری چیز نہیں پسند کرے. گھٹیا سے مراد وہ چیز جو ناپاک ہو. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ جب جس نے دینا ہے، اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینی ہے، تو وہ چیز
दें जो पाक माल से आपने मेहनत से कमाई हो। कोई बंदा सूद का पैसे दे दे या कोई इस तरीके से बैंक से कोई चीज ले ले, या फिर अल्लाह माफ करे किसी का उसने वो किया हुआ है, किसी के माल खाया हुआ है और वो अल्लाह की राह में दे दे उसको, अल्लाह ताला इसको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाकीज़ा है। अल्लाह को आपके पैसों की जरूरत नहीं है। अल्लाह को आपकी मेहनत से कमाए हुए जो आपने इखलास के साथ, सिंसेरिटी के साथ जो चीजें आप लेना चाहते हैं, अल्लाह को तो वो चीज पसंद है, वो प्योर चीज पसंद है, वो चाहे थोड़ी सी भी हो। तो जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं सवाल पूछना चाहता था सर जी। अभी क्लास के एंड पे कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो रिलेटेड है सर जी। जी क्लास के एंड पे कर लीजिएगा, वरना फिर और सब भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? तो क्लास मैं ये कहना चाहता था कि आप वो जो डाक सर जी, वो जब नात पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं तो वो गाने की तर्ज में या इस तरीके से पढ़ते हैं, तो वो इस्लाम में क्या जायज है? देखिए ये तो मैंने यही कहा था कि हम एंड पे कर लेते हैं सवाल, इस तरह तो बहुत ज्यादा सवाल शुरू हो जाएंगे। जो गाने की तर्ज में पढ़ते हैं नाते वगैरह बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। गाना खूब बुरी एक चीज है, तो एक नात हो जाए जिस तरह भी, आप मुझे खुद बताएं क्या कुरान मजीद को गाने की तर्ज में पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? अगर वो अच्छी चीज है, जायज चीज है, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? तो नहीं पढ़ता ना। तो हम बात ये कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Allah has commanded to the believers the same what he has commanded to the messengers. अल्लाह ने जो चीज को जिन चीजों का हुक्म दिया है, उन्हीं चीजों का हुक्म दिया है मुरसलीन को, यानी रसूलों को भी। बड़ा अहम नुक्ता है जो मैं समझता हूँ समझने वाला करने वाला है कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन फर्क नहीं किया। ये मत समझें कि हमारा और नबियों का दीन हमारे लिए कुछ और हुक्म है, अंबिया के लिए कुछ और हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ऑप्शन है जिसमें अल्लाह ताला ने उनको अलग से हुक्म दिया कुछ चीजों का। वो दो तीन चीजें वो मेंशन है, वो दीन के अंदर मालूम है, नोन है। लेकिन इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं समझा जाता है। हम ये समझते हैं कि जो बंदा अल्लाह के जितना करीब होता है उसको दीन पर अमल करने की उतनी कम जरूरत होती है। बड़ी अजीब बात है, अजीब कॉन्सेप्ट है। यानी जो वली अल्लाह है, जो अल्लाह का वली है, जिसको हम आमतौर पे अपने यहाँ करते हैं, उसे शायद दीन पर अमल करने की जरूरत नहीं, उसको नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको के दीगर अहकामात की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ मुआशरे का जो है मिसकंसेप्शन, जैसे कि आपने देखा होगा, एक मिनट दीजिएगा, मैं मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आवाज अच्छा जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि हम लोग समझते हैं कि हमें जो अल्लाह का वली है, जो नेक है, शायद उसको दीन पर अमल करने की इतनी जरूरत नहीं है। सिर्फ गरीब जो है
لیکن ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پر آپ تو وہاں پہ معاف کرے جہان کی ہر اپنی سیال لگتے ہیں نا کچھ بھی لکھتے اور ہم ان کو اللہ کا ولی اور ہم سمجھے بہت اللہ کے قریبی لوگ ہیں سگریٹ کوکین حشیش اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے نا یہ سب چیزیں جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہ نماز نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں حج یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا قریبی کوئی نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے کسی کو کوئی نہ کوئی ایکسیپشن دینی ہوتی کہ آپ عبادت نہ کریں یا آپ فلاں فلاں حکم ہے آپ ایکسیپشن آپ جو چاہے کریں اگر اللہ نے کسی کو دینی ہوتی کوئی اجازت دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کی کوئی ایکسیپشن نہیں بلکہ انسان ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے تھے یہ اصل ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تو ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام اللیل کرتے رات کو جب اٹھتے تہجد کی نماز پڑھتے آپ فرماتی ہیں کہ آپ ایسے رویا کرتے تھے کہ آپ کے جس سے ہڈیاں جو ہے وہ آپ نے آگ کے اوپر رکھی ہو اور جس طرح واپس اب آتی ہے کی وجہ سے ہڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آوازیں آیا کرتی تھی کی وجہ سے سسٹم کی آوازیں ایسی ہوتی کتنا آپ روتے تھے اور روحوں کے قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے اللہ کے لمبی پڑھ کے اپنے پیر سوچایا کرتے تھے تو عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں کیا کریں تو کم سنیے گا اللہ فرماتا کو جن چیزوں کا حکم دیا اسی کا حکم رسولوں کو دیا اگلی آیت دیکھیں یا ایھا الرسل میسنجرز کھڑی پاکیزہ چیزوں میں سے وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک اعمال کریں اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ میں خوب جاننے والا ہوں جو عمل کرنے والے
اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حلال سے پڑھے کہاں پہ اور ایگزیکٹلی یہی ضرور ہے کہ دیکھو اللہ ایمان والوں قلوب طیبات ما رزقناکم جو ہم نے آپ کو عزت دی ہے اس سے تیسرا چیز یعنی حلال چیزوں کو کھائیں سیم حکم ہے نا سیم دونوں کے لیے رسولوں کو تمام پیغمبروں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس موقع کو بھی سیم حکم دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ثم ذکر الرجل پھر آپ نے ایک بندے کی یطیل السفر جو بڑا لمبا سفر کر کے آئے اشعث اغبر جس کے بال پھیلے ہوئے ہیں اغبر غبار آلود ہے یہ اس پر بس دبئی کیسا کیا مکہ مدینہ میں مکہ میں گیا بیت اللہ کے پاس گیا اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب آپ لمبا سفر کرتے ہیں تو جتنا پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کا فوراً کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو مل کے نہ لیکن کبھی اس دور میں اتنی سخت بری حالت ہو جاتی ہے مٹی ہوئی ہوئی ہے تو اللہ کی طرف آسان کی طرف بدلا اللہ شاید بتا سکتا انسان اللہ سے مانگنے آیا تو اللہ کو تو اس میں حرام اس کا حرام حرام اس کو حرام اس کے بہت ہی حرام ہی اور انسان کی اللہ ہے جائے گا تو اللہ اس کی دعا کھل دیں گے بسی محنت تم نے کر لی جتنے لمبے لمبے سفر کر لی جتنی تم نے کوشش اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لی جب تک تمہارے پیٹ کے اندر حرام جاتا جا رہا ہے اللہ تمہارے ساتھ کوئی کنیکشن کو رابطہ نہیں رکھیں گے اللہ تمہاری دعائیں کی قبول نہیں کی جائیں گی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حرام کو کنزیوم کرنا ہم بڑے آرام سے ہیلے کر لیتے ہیں ہم بڑے آرام سے سمجھتے ہیں کہ جی دھوکہ دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے فنکار ہیں اور ہم بڑے آرام سے لوگوں کو وجہ کرتے ہیں آگے سے کہ اچھا یہ ہے سود حرام ہے اچھا تو پھر کیپٹل جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں آگے سنیں تو یہ چیز جو ہے نا انسان کو ڈرنا چاہیے اور اس میں خاص طور پہ وہ بھی حرام آتا ہے جو ہم کسی کا جو ہے مال کھاتے ہیں نیاز باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے ہم کہا کرتے تھے کہ لوگوں دنیا کے اندر اپنے معاملات کو کر لو قیامت کے دن بہت مشکل سے انسان کی جان چھٹے گی انسان یہ سمجھتا ہے کہ چلو یار کوئی بات نہیں دنیا کے اندر بندہ عیاشی کر لیا آخر میں دیکھی جائے گی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دنیا تمہارے اندر یہاں جب تک زندہ ہو اپنے معاملات دنیا سے حل کر کے جانا کسی کو تم نے کھایا ہوا ہے کسی کا حرام کھایا ہوا تم نے اور آپ سے اتنی سخت احادیث ہیں آپ نے فرمایا کہ جس تم میں سے کسی بندے نے اگر ایک بالشت زمین ایک بالشت ہوتی ہے ہاتھ کی جتنی زمین بھی اگر کسی کی نحق ماری ہوئی ہے تو قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے کے اٹھے گا 7 زمینوں کا بوجھ اس کے گلے میں ڈال دی جائے گا اتنی سخت احادیث ہے اس پر کیا نہیں کر سکتے ہمارے پر مشکلات ہیں ہمارے لیے ہماری بندش ہوئی ہے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں ریاض اللہ اب دیکھیے ایک اور حدیث میں آپ کو سنا کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت حلال اور حرام کے جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہیں یہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی شیئر کی ہوئی حضرت نعمان بن بشیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے وہی لگا کہ امور مشتبہات درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں گرے ایریاز ہیں لا يدري كثير من الناس جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی حلال حرام تو واضح ہیں اکثر حلال حرام پیشاب حرام ہے ہمیں پتا ہے کہ سود حرام ہے ہمیں پتا ہے کہ چوری ڈاکہ یہ سب قتل حرام ہے یہ سب چیزیں حرام یہ واضح لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ مشتبہ ہوتے ہیں جو ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے بہت تھوڑے لوگوں کو کے بارے میں علم ہوتے آپ نے فرمایا کہ فمن ترکها فقد استبرأ لدینه وعرضه کہ جس نے ان ڈاؤٹ فل چیزوں کو بھی چھوڑ دیا ان سے اپنے آپ کو بچا لیا یار یہ ڈاؤٹ فل ہے میں اس سے بچ جاتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں
सेफ साइड में रहा। आपने फरमाया कि उसने अपने दीन को भी बचा लिया, अपनी इज्जत को भी बचा लिया, अपने ऑनर को भी बचा लिया। ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ڈاؤٹ فل میٹرز میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. اور آپ نے اس کی بڑی زبردست مثال دی. آپ نے کہا ایک مثال ہے کہ مثال کے طور پہ ایک چرواہا ہے, ایک شفرڈ ہے جس کے اپنے جانور ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو لے کے چرانے لے کے گیا. اب اس کے جانور کسی دوسرے کے جو پراپرٹی ہے یا دوسرے کی جو فصل ہے یا اس کی جگہ, اس کا جو علاقہ ہے اس کے قریب چل رہے ہیں تو ایون ممکن ہے کہ وہ جانور کیا کریں, اس کی فصل کے اندر چلے جائے, اس کے ایریا میں چلے جائے اور وہاں پہ جا کے اس کا جو سارا جو فصل والا اس کو کھا جائے. جس طریقے سے ہوتا ہے کہ جانور جب جائے گا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لے جاتے ہیں یہ جانوروں کو لے کے جاتے ہیں تو جانور ظاہر کافی زیادہ ہوتے ہیں, ایک بندہ ہوتے ہیں اور پیشنس کرا تو این ممکن ہے کوئی نہ کوئی جانور آپ جتنا مرضی کنٹرول جائے گا. آپ نے کہا کہ اللہ کی یہ پاکی ہوتی ہے, پاسچر ہوتا ہے, وہ ضرور حرام کرنے پڑ جاتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرام ہے, وہ جو چیز تمہیں ڈاؤٹ فل جو تمہیں ڈاؤٹ میں ڈال دیتی ہے اس کو چھوڑ کے ان چیزوں کو اپناؤ جو بڑی کلیئر ہے, جو بڑی واضح ہے, جو تمہیں ڈاؤٹ میں نہیں ڈالتی. ڈاؤٹ فل میٹرز کا حلال اور حرام کے بارے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حلال اور حرام واضح ہے, گرے ایریاز کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو حرام کی طرح ہی ڈیل کریں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میں نے کہا کہ دو تین چیزیں تھیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہوئی, میں نے کہا ریپیٹ کر لیں, اس میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں. تو جزاک اللہ خیر. آج کے لیے اتنا ہی سیشن ہے. آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو پلیز کر لیں.